بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، 12 نمبر آیت ہے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت۔ حضرت لقمان کا تذکرہ شروع ہے۔ مفسرین اکرام نے حضرت لقمان کے بارے میں کہیں کوئی اطلاع نہیں آئی ہم تک کہ آیا وہ اللہ کے نبی تھے یا غیر نبی تھے، مگر ایک چیز بڑی محکم ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ ان کا تذکرہ شروع ہے اس آیت کریمہ میں۔ اس سے پہلے سلام ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے عدل اور صدق میں بسیرے بنائے ہوئے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دے کر۔ حضرت لقمان بھی انہی لوگوں میں سے ایک خدا کے برگزیدہ نشانی تھی۔ اس جہاں کا پروردگار، پالنہار، خالق اور مالک، میرے عزیز دوست، اے میرے مسلمان بھائی، اس کی عظمتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جہاں کنارے ہوتے ہیں وہ مخلوق ہوتی ہے۔ خالق کل کی شانوں اور عظمتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ بندہ خدا اس کے عدل کے صدقے سراپا اعجاز اور معزز ہے۔ اور ہم مل کے اللہ جل شانہ کے اس عدل کو دیکھیں۔ عدل کرے تھر تھر کم اونچیاں شاناں والے۔ پیغمبران اسلام کی بیانیے کے مطابق، آپ علیہ السلام کی طرز حیات کے مطابق، جو روشنیاں پیغمبران اسلام پھیلا گئے کائنات، اللہ جل شانہ سارے عدل کے دریچے تھے۔ ابن آدم کسی نسل سے ہو، کسی عصب سے ہو، کسی خطے سے ہو، کسی عمر میں ہو، وہ کوئی بھی ہو، اولاد آدم میں سے، دیکھیں عدل کی بات چل پڑی ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمر۔ لقمان بھی تو خدا کی شانوں میں ایک شان تھے۔ کیسے کیسے پھول کھلے ہیں انسانیت کے باغیچوں میں،
اس کی عظمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کے حسن و جمال کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کی کہ اولاد آدم میں سے کوئی بھی ہو بابا، کوئی تھندار ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ ظالم لوگ ہیں، وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، جب اپنے سچے پروردگار کی معرفت کا سفر کرتا ہے، اس کی عنابت و ترجیحات اپنے دل کے اور اپنے جگر کے ٹکڑے کر کے رکھ، وہ ازل سے اس تخلیق حق کی تلاش میں، اس کے اندر عالم امر کی تجلی ہے۔ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے سامنے قرآن ہے، میرا رب جو میرے دل میں بات ڈالتا ہے میں وہ کرتا ہوں، مجھے اس سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس رب جلیل کی عظمت بیان کرتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، اس کے حسن و جمال کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جو بھی چاہے، جب بھی چاہے، اس کی قربتوں کی طرف، اس کی رفاقتوں کی طرف۔ اللہ کا عدل یہ ہے کہ جہاں کا پالنہار اپنی رفاقتوں کے اس کو راستے دیتا ہے، راستے دکھاتا ہے، تخلیق کا ایک سرا عالم امر سے ہے اور خالق حق سے ہے، وہ اللہ کی تجلی ہے، وہ روح ہے، اس حقیقی وراثت کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کا سفر کتنا حسین ہے، وہ خود بھی کتنا حسین ہے، اس کی طرز حیات بھی کتنی حسین ہے۔ ساری پاکیزگیاں اور طہارتیں ہیں، ساری رنگینیاں اس کے رب کی رفاقتوں میں تھی، اس کی قربتوں میں تھی، اسی لیے اسے تخلیق کیا گیا تھا۔ بندہ خدا کے انہی موتیوں میں ایک موتی کا تذکرہ آج ہو رہا ہے۔ کسی تھانے دار ٹھیکیدار کو حق نہیں ہے کہ رب کی قربتوں میں وہ پھاٹک لگا لے، وہ کوئی بھی رشتہ ہو، آڑے نہیں آ سکتا۔ ہر مرد و زن نے مقام عبودیت کا ساغر پینا ہے، اور یہ محبود اور عابد کے درمیان سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے۔ تخت سرا سے عرش معلیٰ تک سارے حجاب پھاڑ کے رکھ دیے میرے رب نے اپنے اس بندہ خدا پہ، جس نے اپنے رب کو پکارا، رب کے سایوں میں بسیرے بنائے، مخلوق کے ہر دکھ اور ہر ظلم اور ستم کو سہ گیا، اف بھی نہ کی۔
اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ رب کی محبت نے دنیا کی محبت کو غارت کر کے رکھ دیا. میرا مقام یہ ہے کہ میری مخلوق سے کوئی نسبت نہیں ہے، میری رب سے نسبت ہے. اسی لیے تو میں بس افتخار ہوں، معزز ہوں، سراپا اعجاز و افتخار ہوں کہ میری نسبت میرے رب سے. خدا کے بندوں میں وہ بندہ، وہ کوئی بھی ہو، جب اسے لذت اشنائی نصیب ہو جاتی، اللہ جل شانہ پناہ کے تردد سے اسے نکال دیتا ہے، اسے تسکین عالم کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ایک دل میں دو محبتیں نہیں ہو سکتی. اللہ پاک فرماتے ہیں يحبونه. اے انسان تو مجھ سے محبت کرتا ہے، ضمیر کے ذروں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اپنی عظمت کی دنیا میں ایسا کون ہوگا؟ اپنی رب کی محبتوں سے مالا مال. عزت آبرو اور توانائی اور خزانہ رب کی ذات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم جو چاہتے ہیں اس کو معزز بنا دیتے ہیں. اس آیت میں وہی بات ہے. آتا ہے نا، جب لقمان نے مجھے تلاش کیا، مجھے پکارا، فنا سے بقا کا سفر تھا، مخلوق سے خالق کی طرف، ہر محبت کو تڑ کے رکھ دیا اپنی رب کی محبت میں. یہ عدل تھا اللہ کا. تو ہم نے لقمان کو علم لدنی سے مالا مال کیا، اپنے الہام اور القاف کے ذریعے اس کا سینہ شرح کر دیا. یہ اکثر لوگ شہید ناموس نبوت ہوتے ہیں. لَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ، اس کے سینے میں ہم نے وہ نزول، وہ برکھا بارے، اپنے حسن و جمال کے لشکارے، اسرار و رموز اور عجائب و غراب کھول کے رکھ. اللہ فرماتا ہے میرے دروازے پہ کوئی بھی آئے، میں اپنی شانوں کے مطابق عطا فرماتا ہوں. مجھے اس جھوٹی اور کاذب دنیا سے فرصت نہ ملی کہ میں اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا.
جس کے لیے مجھے میرے رب نے تخلیق کیا تھا. بھٹکا ہوا ہوں، مارا مارا پھرتا ہوں. اتنے جھوٹے رشتوں کو دل میں سجا بیٹھا. جب موت کا زلزلہ آیا تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا. یہ لوگ اولو الباب ہوتے ہیں، اہل دانش ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ نے ان کے سینوں کو شرح فرما دیا. اس راز حقیقت کو پا گئے کہ دنیا کھیل تماشا ہے. اے 2 دن کے مسافر، کتنی حسین زندگی اور حیات اللہ نے آپ کو دی ہے. تو نے اپنی سمجھ کو مرشد بنایا ہوا ہے. تیری نماز، تیرا حج اور تیرا روزہ، نہ اس میں آثار و اثرات ہے، نہ اس میں انابت ہے، نہ اس میں فراست و بصیرت ہے. تو حجاموں کے پیچھے ہے، تو ٹھوکر کھا رہا ہے. تسلیاں دل کو دیتے ہیں مگر ویران بیٹھے. اس وقت تک تیرا حجاب نہیں اٹھے گا اس سچے پروردگار کے سامنے جب تک تجھے برکات نبوت کی وہ روشنی نہ عطا ہو. کر کسی سینہ پرسوز میں خلوت کی تلاش، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے مت. جہنم کے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب دنیا میں اس کے رب اور اس کے درمیان جو حجاب رہا، سب سے سخت عذاب ہے. در پردہ اس نے اپنے رب کی معرفت سے منہ موڑا، اسے لذت اشنائی نصیب نہ ہوئی. ہر چیز کے لیے اسے فرصت تھی جو شہوت اور مفاد اس کا پورا کر رہی. اللہ جل شانہ کی اس تخلیق کو معراج کے لیے اس کو فرصت دنیا میں نہیں تھی. وہ اندھا ہے، وہ ایسا پنڈت ہے کہ کچھوے کی طرح اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. جس کو انسانیت کی معراج نصیب ہوئی اس کو فتوحات عالم نصیب ہوئی. اس کو کائنات کی تسخیر نصیب ہوئی، اس نے مسخر کیا اس دنیا کو اپنے رب کی رفاقتوں کی سکھ چین دنیا میں سراپا اعجاز و سلامتی ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. یہ کوئی طبیبوں والی حکمت نہیں ہے، وہ تو کافر کو بھی ہو سکتی. ایسا سینہ شرح کیا اللہ پاک نے جب لقمان نے اپنے رب کو پکارا.
وہ سرفرازیاں عطا کی. اللہ جل شان فنا کے عجاب اس مرد حق سے اٹھا لی. انشکر للہ، تاکہ وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرے. شکر تو تخلیق کی قربتوں و کرینوں کا ہے. جس نے اپنے رب کی معرفت پائی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. جو دنیا کی غلاستوں میں بھٹکا وہ سب سے بڑا نہ شکر ہے. اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ شکر ادا کریں. میری عظمت اور عروجوں کی معراج کریں. کیونکہ میں نے حضرت انسان کو تخلیق ہی اس لیے کیا. میرے جلموں اور میرے لشکاروں کی اگر آشنائی ہے تو حضرت انسان کو ہے. دنیا میں سب سے بڑا شکر گزار وہ انسان ہے جس کے دل میں اس کے رب کی تاجداری ہے. وہ اللہ کے حسن و جمال سے کھیلتا ہے. اس کی مجبوری ہے. 1,26,000 پیغمبروں نے یہی فرمایا کہ تیری تخلیق اسی لیے ہو. باقی کذب اور جھوٹ تھا. ان حجاموں کے پیچھے اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کو خبر بھی نہیں ہوئی. بے خبری نو خبر نہ کوئی، قافلے رواں دواں تھے. اپنے رب کی قربتوں اور رفاقتوں کی طرف. یہ حجابوں کی راکھ میں انگلیاں پھیرتا رہا. اس میں کوئی شعلہ اور چنگاری نہ تھی. اس نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. شکر وَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. مفسرین اکرام نے شکر کے بڑی لمحے بیان کی ہیں. اللہ نے اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ پاک کیا فرما ہے، اگر کوئی انسان شکر کرتا ہے یشکر لنفسی، وہ اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. نہ خدا کی شانوں کو کوئی بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے. تخلیق کے مصداق میں اس نے اپنے رب سے عہدہ وفا کیا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. دیکھنا اپنے رب سے وعدہ وفا کرنا. بڑی دنیا بچھڑ گئی ہے. انسان ایک کھلونا ہے تقدیر کے ہاتھوں میں. اپنے لیے اللہ فرماتا ہے یہ شکر اس کا اپنے لیے. من عرف نفسہ عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. کیونکہ اس کے اندر کی دنیا کے ہر ذروں میں اجمال باری کے انوار برس رہے تھے. انسان اللہ کی شناخت تھی.
اللہ کی سنائی تھی. کائنات اس کی خدمت پہ معمور ہے. کائنات میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اللہ کی قربتوں میں وہ قدم رکھے. یہ وہی شہزادہ ہے. اگر اللہ جل شان وہ کسی پہ مہربان ہوا ہے تو حضرت انسان پہ. حضرت لقمان پہ اللہ کا جو نزول ہوا، ان کا جو سینہ شرح ہوا، ان کو جو اللہ نے برگزیدہ کیا، انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا. وہ عطائیں تھی، وہ گنجینہ رحمت، اس کو وہ مخلوق پہ تقسیم کر رہے تھے. جب عطائیں تھی تو وہ عدل تھا، جب تقسیم کر رہے تھے تو یہ صدق تھا. انہوں نے وعدہ وفا کیا، سچ کیا. مالدہ کم پانی دینا تے پر مشکاں پاندا، پر مشکاں پاندا. سب کچھ برگائے عزدی میں لٹا کے گئے. ان کے دل کے ناخوانوں میں ان کا رب بستا تھا. گفتہ اللہ بہت، ان کا کہا اللہ کا کہا. اس رافع رحمت ہوئے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جو گر گئے، جو بھٹک گئے، حجابوں کے پیچھے ہو گئے، اس دو پل کی شابت کے لیے در حقیقت انہوں نے اپنے رب کی معرفت کا انکار کیا. اب میں یکفر، اللہ فرماتا ہے اس کی شان ہے، اس کی عظمت بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی شان گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. غنی الحمید، صرف حمد و ثنا ہے. وہ بے نیاز ہے. اور ہر مخلوق کا ہر ذرہ اس کی حمد و ثنا کہتا ہے. اس کی حمد و ثنا سے اس کو حیات ہے، ورنہ معدوم ہے. یہ شان ہے اللہ جل شان ہو. اس کی رفاقتوں کے ساتھ، اس کی عطاؤں کے ساتھ، اس کی نسبت کے ساتھ کائنات کی حیات ہے. اس کی نسبت سے جو بچھڑ گیا وہ مردار ہوا. اور اللہ جل شان ہو کی تمام نعمتوں سے محروم ہوا. اس نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ اپنے آپ کو دکھوں اور تکلیفوں میں ڈال دیا. اللہ سے دعا ہے، بار اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، ہمیں ذکر خدا عطا فرما.
یا اللہ ہمیں اطمینان قلب نصیب فرما، ہمیں اظہار و قربانی نصیب فرما، ہمیں صبر اور شکر عطا فرما۔ یا اللہ یہ قرآن وسیلہ ہے، اس قرآن پاک کی رغبت اور عنابت نصیب فرما، اس پر عمل کرنا آسان فرما۔ اللہ آج کی یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔